صبر کیا ہے؟ صبر جو ہے یہ ہمارے اندر کی ایک طاقت ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ہمارے اندر کی ایک طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے؟ انگلش میں بولیں گے تو کنٹرول، سیلف کنٹرول انگلش میں کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے قابو میں کر لینا، اسے کہتے ہیں صبر۔ بڑی مشکل ہوئی، گر گئے، درد دکھ رہا ہے، رو سکتے ہیں چیخ چیخ کر، صبر۔ اپنا عزیز انتقال ہو گیا، باپ انتقال ہو گیا، بیٹا انتقال ہو گیا، ایک طاقت اندر سے نکالتے ہیں نا، اس طاقت کو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی ایک طاقت میں رکھا ہوں نا، اس طاقت کی مدد لو۔ کب کب مدد لینا؟ صبر 3 وقتوں میں ہوتا ہے، پہلے بھی میں بولا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے صبر ہونا، روزہ رکھنے کے لیے صبر ہونا، بھوک، نماز 5 وقت کی پڑھنے کے لیے صبر ہونا، ماں باپ کو اف کہے بغیر زندگی گزارنے کے لیے صبر ہونا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے صبر ہونا۔ تو نیکیوں کو جب صبر کرنے والا رہتا ہے، نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، نماز کو آنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ گناہ سے بچنے کے لیے صبر ہونا۔ سامنے حرام چیز آ گئی، خواہش ہو رہی ہے کہ حرام چیز دیکھیں، موبائل پر گندی چیز دیکھیں، نہیں میں نہیں دیکھوں گا، کوئی بلا رہی ہے، جا سکتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، صبر سے مدد لیے نا، نہیں میں نہیں کروں گا، جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر کما لے سکتے ہیں، نہیں تھوڑے پیسے کم ہونے دیں، میں نہیں کروں گا۔ تو نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت، گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت۔ اور تیسرا صبر کیا ہے؟ مصیبتیں گرتی ہیں اوپر، اللہ بچائے اللہ بچائے، جب مصیبتیں اوپر گرتی ہیں آدمی، اللہ تو ایسا کیوں کر دیا؟ میرا اللہ جو کرے گا وہ میرے لیے اچھا ہے۔ یہی کہتے ہیں حضرت یحییٰ ابن یمان، صبر کیا ہے؟ اللہ تتمنا حالتا سوا ما رزقک اللہ، اللہ نے جس حالت میں رکھا ہے اس کے سوا دوسری حالت کی تمنا بھی نہیں کرنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ اللہ بیماری دیا، خدا نہ خواستہ ایک پیر لے لیا، لنگڑے ہو گئے، اب یہ حالت ہے نا، صبر کسے کہتے ہیں؟ میرا پاؤں رہا تو کتنا اچھا رہتا نہیں، یہ سوچ آناچ نہیں، یہ ہے صبر۔ غریب بنا دیا اللہ، ایک روم میں سو رہے ہیں، بارش پڑتی ہے تو پانی ٹپکتا ہے، اس حالت میں رہ کر ذرا بڑا گھر رہا تو اچھا رنگا نہیں، یہ نہیں سوچنا، اسے کہتے ہیں صبر۔ جوان بیٹی بیوہ ہو گئی، بچہ ہے، خود کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں پالنے کے لیے، حالت بہت مشکل ہے، اللہ سے دعا کرنا سوا اس حالت سے اچھی حالت نہیں، اللہ جس حالت میں رکھے میرا اللہ میرا اچھا ہی کرے گا، میرا اللہ میرا اچھا ہی کرے گا۔ تو یہ جو صبر ہے تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو نیکی کرے گا 10 گنا ثواب ملے گا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں 70 گنا ثواب ملے گا۔ لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کو کیسا ثواب ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو جب اللہ تبارک و تعالی اجر دے گا تو کوئی حساب نہیں، 70 نہیں، 80 نہیں، ان لوگوں پر میں نے سب سے زیادہ مصیبتیں ڈالی، ان کی شوہر کو میں نے چھین لیا، اس کے بیٹے کو میں نے چھین لیا، اس کی پیسوں کو میں نے چھین لیا، اس کے سکون کو میں نے چھین لیا، اس کی صحت کو میں نے چھین لیا، اس کی خوشیوں کو میں نے چھین لیا، یہ میرے خاطر میرا اللہ جیسا رکھا، الحمدللہ پڑھتا ہے تو قیامت کے دن جب آئے گا
جو اچھی زندگیاں گزارتے تھے، جو بڑی عمر تک باپ کا سایہ سر پر تھا، وہ اچھے گھروں میں سوتے تھے، ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا۔ بتاؤ، پیسے دیا نا کیا کیے، خوشیاں دیا نا کیا کیے، راحت دیا نا کیا کیے، حساب دو۔ لیکن جب صابر آئے گا، زندگی ساری ہمیشہ غم کی زندگی، جب صابر آئے گا، اللہ کہے گا فرشتوں ہٹاؤ ترازو، ہٹاؤ، اس سے کوئی حساب نہیں، اس سے کوئی کتاب نہیں، اور اس کا ثواب حساب کے مطابق نہیں دو۔ جس طرح اوپر سے اڈل دیتے نا، کسی تھی زیادہ دینا کہ تو اس طرح دے کر نکل جاؤ۔ اس وقت جو آج خوشحال ہیں، اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں، جیسا جینا چاہتے ہیں ویسی زندگی ہے، وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم کو اتنی مصیبتیں ڈال دی جاتی کہ ہمارے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا، اچھا تھا۔ کہ قیامت کے دن جو اجر صابروں کو مل رہا ہے، تو اگر صبر کی زندگی مل گئی ہے اور ہم صبر کر رہے ہیں، سمجھ جائیے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، سچ بول کر کما رہے ہیں، تنگ دستی ہے، پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں، پھر بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے، مطلب ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اللہ اتنی نیکیوں کا حکم دے کر کہہ رہا ہے کہ صبر کا دامن تھام لو۔ میرے ایک جان پہچان کے ہیں، میرے قریب ہیں، ان کے پاس ہر ایک نیکی ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھے ہیں، بیسٹ سن، بیسٹ بردر، بیسٹ فادر، بیسٹ امپلائی، بیسٹ امپلائر، ہر چیز میں وہ اچھے ہیں۔ کسی پہ آج تک ان کو اللہ کے فضل سے کسی کو معاف کرو بھائی بولنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنا لوگوں کے حقوق کا میں جانتا ہوں ایسے ہیں۔ میں غور کیا کہ ان کے پاس کیا وہ ایسی چیز ہے کہ یہ کسی بھی چیز میں پھنستے نہیں ہیں، ہر نیکی ان کے پاس ہے۔ میں غور کرا تو پتہ چلا اللہ نے ان کے اندر صبر کا مادہ دے دیا۔ تو اسی لیے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، جیسے جسم کے لیے سر ہے اسی طرح ایمان کے لیے صبر ہے۔ جس کے پاس صبر رہے گا اس کا ایمان مضبوط رہے گا، اس کا ہر کام اچھا رہے گا۔ جو بے صبرا ہے، صبر نہیں کر سکتا، چیخا مارتا، اللہ اسے دے ڈالتا، بھگاؤ اسے دیکھو۔ جو صابر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مصیبتوں پہ مصیبت، مصیبتوں پہ مصیبت، مصیبتوں پہ مصیبت ڈال کر اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ ہم دنیا کی کامیابی کو سب کچھ سمجھ گئے، اس لیے ہم مصیبت زدہ لوگوں کو پاپ کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر آئیں۔ پیدا ہونے سے پہلے ابا انتقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کی عمر میں امی چلے گئے یتیم، 8 سال کی عمر میں دادا چلے گئے، ایک ایک کر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ظاہری زندگی دیکھیں، دنیاوی خوشیاں کم نظر آئیں گی، اور ظاہری زندگی سے رخصت کرتے وقت بھی سنا دیا گیا کہ جو نواسے کو آپ اتنا چاہتے ہیں، آپ کی امت پانی کے لیے ترسا کے قتل کرے گی کربلا میں، جانے کے بعد بھی غم ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں صبر رہتا ہے، اور صبر بڑی چیز ہے۔ اور وہ صبر کیسے کرتے ہیں مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے۔ یہ ایک مشکل مجھ پر آتی ہے تو بڑی سر کا درد، پاؤں ٹوٹ کر تھا، اللہ اس میں سے باہر نکلنا، باہر نکلنا، باہر نکل گیا۔ میں دوسروں کو دیکھتا ہوں کئی سالوں سے، 20 سال سے، 25 سال سے مصیبت پہ مصیبت، مصیبت پہ مصیبت، مصیبت سے مصیبت، اتنی مصیبتیں رہنے کے بعد بھی یہ کیسے مسکرا رہے ہیں؟ تو پتہ چلتا ہے صابر کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ آ جاتا ہے اس کے، اور وہ مشکلوں پر بھی مسکراتا ہے، بڑی مشکل کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کمزور انسان، عورت، بوڑھی، بچہ کیسے صبر کر رہا ہے؟
اللہ ساتھ آ جاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو.